اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمہ بنت یزید رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ ایک ہی میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ اس وقت ایک پکارنے والا زور سے پکار کر کہے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے، کیونکہ وہ راتوں کو نمازوں میں وقت گزارتے تھے۔ یہ سن کر ایک خوبی کے لوگ پورے مجمع میں سے نکل کر کھڑے ہوں گے، جو تعداد میں بہت کم ہوں گے۔ یہ لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے۔ پھر ان کے بعد باقی لوگوں کا حساب شروع کرنے کے لیے حکم ہوگا۔ حضرت ابو امیمہ رضی اللہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ تیری امت سے 70,000 بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، جن پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے جو اسی بڑائی سے نوازے جائیں گے، اور 3 لپ میرے رب کے لپ بھر بھر کر بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ شفاعت والی حدیث میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے نیچے اپنے رب کے لیے سجدے میں جا پڑوں گا، پھر اللہ مجھے اپنی وہ حمدیں اور عمدہ تعریفیں بتا دے گا جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ بتائی ہوں گی۔ پھر اللہ کا ارشاد ہوگا کہ اے محمد، اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا، اور سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں سر اٹھاؤں گا اور یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت کہوں گا۔ اسی لیے مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد، اپنی امت کے ان لوگوں کو جنت کے دروازوں میں سے داہنے دروازے سے جنت میں داخل کر دو جن سے کوئی حساب نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت کے دروازے اتنے چوڑے ہیں جتنا کہ مکہ اور ہجر کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے ایک نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لیجئے۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا، آسان حساب یہ ہے کہ اعمال نامے سے آنکھیں بچا کر منہ پھیر لیا جائے اور چھان بین نہ کی جائے۔ یہ سچ ہے، جس سے چھان بین کر کے حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جس سے صحیح معنی میں حساب لیا جائے گا، یہ برباد ہو کر رہے گا۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا سو اس سے بہت جلد آسان حساب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کچھ حساب دینے والے ایسے بھی ہوں گے جو نجات پا جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا، آسان حساب سے صحیح معنی میں کھود کورید اور چھان بین والا حساب مراد نہیں ہے، بلکہ آسان حساب سے یہ مراد ہے کہ بندے کے سامنے صرف اعمال نامہ پیش کر کے چھوڑ دیا جائے، لیکن جس کی چھان بین ہوئی وہ تو برباد ہی ہو کر رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب کریں گے اور محشر والوں میں سے اسے چھپا کر فرمائیں گے کہ کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے، کہ کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ جواب میں عرض کرے گا کہ ہاں اے رب یاد ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کا اقرار کرا لیں گے اور وہ اپنے دل میں یقین کر لے گا کہ میں برباد ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تیرے عیبوں کو چھپایا اور ان گناہوں کو ظاہر نہ ہونے دیا، اور اب میں بخشش کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ اسے عنایت کر دیا جائے گا، لیکن کافر اور منافق لوگوں کا پروپگنڈا کیا جائے گا۔ ساری مخلوق کے سامنے اس کے متعلق زور سے پکار دیا جائے گا
کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹی باتیں گڑھی تھی۔ خبردار، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔